ذرا تصور کریں، ایک نوجوان سلطان جس کے سامنے دو راستے تھے، ایک طرف ماں، بیوی اور بیٹا، اور دوسری طرف خون، تلوار اور سلطنت۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر عظیم بادشاہ بننے کے لیے اپنوں کو قربان کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ سلطان مراد نے وہ فیصلہ کیا جس سے عثمانی سلطنت ہمیشہ کے لیے بدل گئی، تو کیا آپ آخر تک سنیں گے؟ عثمانی سلطنت کوئی عام ریاست نہیں تھی، یہ ایک خواب تھا جو عثمان غازی نے دیکھا اور اورحان غازی نے اسے مضبوط کیا۔ لیکن اصل امتحان آیا جب تخت پر بیٹھا سلطان مراد۔ یہ وہ دور تھا جب بازنطینی سازشیں کر رہے تھے، اندرونی بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں، اور سلطان کا اپنا خاندان سیاسی کھیل کا حصہ بن چکا تھا۔ سلطان مراد نہ صرف ایک جنگجو تھا بلکہ خاموش، گہرا سوچنے والا حکمران تھا۔ وہ جانتا تھا سلطنت تلوار سے نہیں، فیصلوں سے چلتی ہے۔ اس کے ساتھ تھے اس کی ماں، سیاست کی خاموش طاقت، اس کی خوبصورت نوجوان بیوی، وفادار اور عزت کی علامت، اس کا ننھا بیٹا، سلطنت کا مستقبل۔ لیکن یہی خاندان آگے چل کر اس کے بڑے سے بڑے امتحان کا سبب بنا۔ سلطان مراد اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ تھے پہلا وزیر، بوڑھا سفید داڑھی والا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آنکھوں میں جذبہ۔ وہ کہتا تھا، رحم نے سلطنتیں ڈبوئی ہیں۔ دوسرا وزیر نوجوان، طاقتور، جس کے ہاتھ میں جنگی کلہاڑا تھا، بالکل ترغت کے انداز کا۔ وہ کہتا تھا، خون کے بغیر تخت مضبوط نہیں۔ اور سب سے اہم کردار، سلطان مراد کا باپ، جو اب تخت سے ہٹ چکا تھا، لیکن اس کا سایہ ابھی تک سلطنت پر تھا۔ یہاں کہانی پلٹتی ہے۔ سلطان مراد کو خبر ملتی ہے کہ دربار کے کچھ لوگ، شاہی خاندان کے کچھ افراد اور بیرونی طاقتیں سلطنت کو کمزور کرنا چاہتی ہیں، اور سازش کا مرکز تخت کا وارث یعنی سلطان کا اپنا خون۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سلطان مراد بطور بادشاہ نہیں، بطور باپ ٹوٹ گیا۔ اس نے رات بھر تلوار کو دیکھا، نقشے کو دیکھا، اپنے بیٹے کو سوتے دیکھا، اور خود سے کہا، اگر میں کمزور پڑ گیا تو سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اگلی صبح دربار سجا، وزیروں کے ہاتھ میں تلواریں، باپ خاموش، ماں کی آنکھوں میں آنسو، اور سلطان مراد کھڑا ہوا، اور اس نے وہ فیصلہ کیا جو آج تک تاریخ میں بحث کا موضوع ہے۔ یہ فیصلہ ظلمانہ بھی لگتا ہے، ضروری بھی، اور دردناک بھی، لیکن اسی فیصلے نے عثمانی سلطنت کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اس کے بعد قلعے فتح ہوئے، دو بڑے قلعوں پر عثمانی پرچم لہرایا، فوجیں منظم ہوئیں، دشمن پیچھے ہٹنے لگا۔ سلطان مراد اب بادشاہ نہیں، خوف کی علامت بن چکا تھا۔ اب اس کہانی کا انجام اور سبق کیا ہے؟ یاد رکھنا، تاریخ صرف فتوحات یاد نہیں رکھتی، وہ قیمت بھی یاد رکھتی ہے۔ سلطان مراد نے سلطنت بچا لی، لیکن دل ہار گیا۔ وہ جان گیا، ہر عظیم حکمران اندر سے تنہا ہوتا ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا سلطان مراد ظالم تھا یا وقت کا مجبور حکمران؟ اگر وہ فیصلہ نہ کرتا تو کیا آج عثمانی سلطنت کا نام بھی ہوتا؟ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو معزز ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ کریں، اور ایسی ہی لیجنڈ کہانیاں سننے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔